بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان ہمیشہ کی طرح آج ایک نیا ٹاپک لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ریڈیو پاکستان، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، FM 101.4 میرپور سے. آج کا موضوع لاکھوں کشمیری شہداء کی قربانیاں اور تحریک آزادی. 70 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. اگر 1931 سے ہم گننا شروع کریں تو 90 سال کے قریب گزر چکے ہیں کہ جب کشمیری اپنی شناخت کے لیے، اپنی آزادی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اور ہر وہ قربانی دے چکے ہیں کہ جو ایک زندہ قوم اپنی آزادی کے لیے دیتی ہے. اس موضوع پہ آج ہم گفتگو کریں گے. راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ جنید انصاری صاحب بہت بہت شکریہ. اگر تحریک آزادی کشمیر کا جس طرح کہ آپ نے فرمایا 1931 سے لے کے اگر آج کی ڈیٹ تک ہم دیکھیں تو اس کے مختلف ادوار جو ہیں اس میں آتے ہیں. 1846 میں جب مہاراجہ گلاب سنگھ نے کشمیر خریدا اور کشمیریوں کو 75 لاکھ نانک شاہی کے عوض فروخت کیا گیا، تو اس وقت سب سے جو پہلا مرحلہ تھا اس میں ڈوگرا کے مہاراجہ جو تھا اس کے خلاف جو ہے انہوں نے شروع کیا، مذمت شروع کی، تحریک شروع ہوئی. اور اس میں پھر جب جوں تحریک آگے بڑھتی ہے، پھر جب تقسیم ہند کا فارمولہ جب پیش ہوا اور لاکھوں کشمیری جو ہیں وہ وہاں کے حالات دیکھ کے ان کی آخری پناہ گاہ جو ہے وہ پاکستان تھی، تو وہ پاکستان جب انصاری صاحب ہجرت کے لیے انہوں نے کوشش کی تو اس وقت ایک پری پلان طریقے سے جو انتہا پسند ہندو تھے انہوں نے جو ہے وہ لاکھوں کشمیریوں کو جو ہے وہ شہید کیا. پھر تحریک آگے بڑھتی رہی. کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جس دن کشمیریوں کا مقدس لہو جو ہے وہ نہ بہایا گیا ہو. پھر 1988 میں جو ہے اس کا تیسرا مرحلہ آتا ہے. اس میں مقبول بٹ شہید جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلح جدوجہد کی جائے. اس میں بھی جو ہے وہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ انسانی زندگیاں جو ہیں وہ تلف ہوئیں، شہید ہوئے. 1984 میں 11 فروری 1984 کو انہیں شہید کر دیا گیا. پھر آگے آئیں تو پھر برہان مظفر وانی جو ہیں انہوں نے جو ہے ایک دفعہ پھر تحریک کو جو ہے ایک سنبھالا دیا اور مسلح جدوجہد شروع کی. تو مجموعی طور پہ انصاری صاحب اگر دیکھیں تو اس وقت 9.5 ملین سے زائد جو کشمیری ہیں وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں. اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، اور پھر جو اس وقت کے پنڈت جواہر لال نہرو تھے ان کے وعدے تھے کہ کشمیری چاہے جو بھی فیصلہ کریں، چاہے ہندوستان کے خلاف ہو، لیکن انہیں حق خدا رادیت دیا جائے گا. لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود، اتنی قربانیوں کے باوجود جو ہے ابھی تک وہ جو آزادی کی منزل تھی وہ کشمیریوں کو نہ مل سکی. یہ جس خطے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو ہے وہ 1947 میں ایک عملی جدوجہد کے ذریعے اس خطے کو تو آزاد کروا لیا گیا، اور اس کے قیام کا بھی جو مقصد تھا وہ اسے تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ڈکلیئر کیا گیا. اور یہ بنیادی طور پہ یہاں سے جو ہے وہ کشمیر، مقبوضہ جموں کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد نصب العین بنا. لیکن آنے والے انصاری صاحب حکمرانوں نے یہ جو پھر کرسی کا کھیل ہوتا ہے، اقتدار کا، پاور پالیٹکس کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ جو مقصد تھا، جس عظیم مقصد کے لیے یہ خطہ آزاد کروایا تھا، وہ بھی اس طرح سے جو فعالیت تھی وہ کردار ادا نہ کر سکا. اور پھر جس طرح 2 سال قبل 370 اور اس طرح کے جو کالے قوانین ہیں ان کے ذریعے جبری طور پر ریاست کو جو ہے ہندوستان کے آئین نے جو انہیں ایک آزادی دے رکھی تھی وہ بھی سلب کر دی گئی اور جبری طور پہ اسے اپنا جو ہے بنا لیا گیا.
اس کے باوجود جو ہے ابھی بھی کشمیریوں کے جدوجہد آزادی ہے جو ہے وہ جاری ہے، اور ہمیں یقین اور ایمان ہے کہ جب تک کشمیریوں کو آزادی نہیں ملتی تو یہ جدوجہد انصر صاحب جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی یہاں پہ راجہ حبیب اللہ خان صاحب ابھی ہم دیکھتے ہیں ظاہر ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد جو ڈائنامکس ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہیں، بہت سارے زاویے بدلے ہیں، اور تحریک آزادی کشمیر نے بھی ایک نیا رنگ، نئی اپنی رخ جو ہے، سمت جو ہے اس کو متعین کیا ہے۔ آزاد کشمیر میں اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت موجود ہے۔ صدر ریاست آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری برطانیہ کا دورہ کر کے، برطانیہ، یورپ، مختلف علاقوں میں انہوں نے وہاں پہ غالباً امریکہ بھی گئے ہیں، پروسیشنز انہوں نے ان کو لیڈ کیا، عالمی برادری کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کی۔ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے یہ جو کوشش ہے، یہ جو کاوش ہے، اس کو زیادہ بہتر رخ اور رنگ ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ انصر صاحب ابھی حال ہی میں صدر ریاست نے جس دورے کا آپ نے ذکر کیا ہے، انہوں نے ہاؤس آف کامنز جو ہے اس کی دعوت پہ وہاں پہ خطاب بھی کیا ہے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے، اور جو وہاں پہ کشمیر کمیٹی ہے برٹش پارلیمنٹ میں، پھر ہاؤس آف لارڈز کے ممبران بھی مجموعی طور پہ 42 سے زائد جو ہے برٹش پارلیمنٹ ممبرز جو تھے انہوں نے اس میں شرکت کی، اور ڈیٹیل کے ساتھ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے وہاں پہ بریفنگ دی، اور یہ وہاں پہ مظاہرہ بھی کیا۔ لیکن انصار صاحب اس کے باوجود آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے کہ یہاں بہت ساری تنظیمیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، دینی جماعتیں ہیں، لیکن ایک نقطے پہ متفق ہونے کے باوجود وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اکثر و بیشتر جو ہے وہ مظاہرے بھی کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، عالمی برادری کو جگانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یونائٹڈ نیشن میں وہاں بھرپور طریقے سے اور سلامتی کونسل میں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ جو بھی وہاں پہ بھارت غلط اقدام اٹھاتا ہے مقبوضہ کشمیر میں، تو ایک جو قانونی جنگ ہے ایک تو وہ جاری رکھنی چاہیے۔ قانونی جنگ کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے بھارت نے 370 کو ختم کیا ہے اور 35A کو، تو یہاں جس طرح کا مظاہرہ یہاں پہ ہونا چاہیے تھا، جس طرح کا یہاں پہ احتجاج ہونا چاہیے تھا، انٹرنیشنل میڈیا کو یہاں پہ بلوایا جانا چاہیے تھا، لیکن اس طرح سے جو ہے وہ احتجاج ضرور ہوئے، لیکن وہ انفرادی طور پہ اور منتشر تھے احتجاج، کوئی کہیں پہ ہو رہا ہے، کوئی کہیں پہ ہو رہا ہے، وہ ایک اجتماعی ایفرٹ ہے، ایک کاز ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ انہیں احتجاج کرنا چاہیے تھا اور آئندہ بھی کرنا چاہیے۔ اور اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیری لیڈرشپ ہے، یہاں کے بھی جو اسمبلی کے جو لوگ ہیں کراس دا پارٹی، ایسے لوگ جنہیں کشمیر پہ دسترس ہے، انگلش زبان پہ انہیں عبور ہے، تو یہ وفود یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ بھیجے جانے چاہیے مختلف ممالک میں، اور وہ جس طرح سے بہتر طریقے سے کشمیر کا جو کاز ہے اسے پیش کر سکتے ہیں، شاید کوئی دوسرا اس طرح سے پیش نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس میں ایک میں آپ سے رہنمائی لینا چاہوں گا۔ کل ان دنوں میں ظاہر ہے کہ باتیں مختلف ہوتی ہیں آج کل میں، ایک سٹیٹمنٹ جو ہے، ویڈیو سٹیٹمنٹ جو ہے وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کا یہ آیا ہے۔ ان کیمرہ بریفنگ تھی افغانستان کی صورتحال، قومی سلامتی کے اوپر، جس میں تمام قومی قیادت کو یہاں پہ بریفنگ دی گئی۔ اس بریفنگ کے بعد سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب نے کہا کہ جس طرح افغانستان کے حوالے سے تمام کی تمام قومی قیادت کو اکٹھا کر کے ان کیمرہ بریفنگ دی گئی ہے، تو کشمیر فوکسڈ جو ہے اس طرح کی چیز بھی ہونی چاہیے تاکہ کشمیر کے حوالے سے بہتر سٹانس جو ہے لوگوں کے سامنے جا سکے۔ بالکل جی، اس معاملے کو سنجیدہ لینے کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی اچھی تجویز ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی، اور بالکل اس طرح کی ان کیمرہ بریفنگ ہونی چاہیے، اور اسی طرح جہاں سیاسی جماعتوں کو بریفنگ دی جاتی ہے یا دی جائے گی، جو میڈیا کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، آرٹیکل رائٹر ہیں، اینکرز ہیں،
میں سمجھتا ہوں انہیں بھی جو ہے وہ کشمیر ایشو کے حوالے سے اور اسپیشلی جو پرائیویٹ چینلز ہیں انہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو آئے روز وہاں پہ واقعات ہوتے ہیں انہیں جو ہے وہ بھرپور کوریج دینی چاہیے اور منظم طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے، تبھی ہم اپنے مقاصد میں جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جی آج کے موضوع کے حوالے سے ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں جو بات ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ گفتگو کو جاری رکھتے ہیں اور مہمانان سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے پہلے مہمان کی جانب۔ جی سامعین، ہمیں اس وقت تحریک آزادی کشمیر، لاکھوں کشمیری شہداء کی قربانیاں، اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ایک بڑی شخصیت محترمہ شمیم احمد شال صاحبہ نے جوائن کی ہے۔ شمیم شال صاحبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شمیم شال صاحبہ، کیا دیکھتی ہیں آپ تحریک آزادی کشمیر، لاکھوں کشمیری شہداء کی قربانیاں، کس ڈائمنشن میں اب ہم کام کریں، ہماری نئی نسل کام کرے کہ جس نے ایک ٹارچ کو پکڑا ہے جس کے پیچھے لاکھوں شہداء کا لہو ہے، مقدس لہو؟ دیکھیے، ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ تحریکوں کا جو راستہ ہوتا ہے، جو تحریکوں کی ایک منزل ہوتی ہے، وہ بہت مشکل ہوتی ہے، کٹھن ہوتی ہے، لیکن ناممکن کہیں نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری تحریکیں ایسی ہیں جو کامیاب ہوئی اور ابھی بھی کامیاب ہو رہی ہیں۔ ہمارے سامنے بھی افغانستان کی مثال ہے، جنہوں نے دو بڑی سپر پاورز کو اپنی بات اور اپنی آزادی میں کسی طرح کا رکھنا ڈالنے کے لاکھوں لوگوں کو شہید بھی ہو گئے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریجن میں بہت بڑی تبدیلی آئی۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کا یہ جو فیصلہ تھا ہندوستان کے خلاف، یہ ایک جنوین فیصلہ ہی نہیں تھا، یہ اخلاقی طور پر ہم جائز ہی نہیں تھے، بلکہ قانونی حیثیت، اور اس میں ایک جو بہت بڑی تبدیلی برصغیر میں آئی تھی، جب دو ممالک وجود میں آئے تھے، تو جو حق حاصل تھا وہ اس وقت کی پرنسس اسٹیٹس کو، اور ان اسٹیٹس کو جو اس وقت انڈیپینڈنٹلی ہندوستان کے زیر اثر یا برطانیہ کے زیر اثر نہیں تھی، ان کا اپنا ایک رولر تھا، ان کا اپنا ایک مہاراجا تھا، ان کو یہ حق حاصل تھا، قانونی حق، اور اس کو مانا بھی ہے۔ یہ بات سب سے بڑی اہم ہے، جس قانونی حق کو دنیا نے تسلیم کیا تھا، اس کو اب ہندوستان کیوں نہیں مان رہا ہے، یہ سوال ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ جو تحریک ہے وہاں وہ ایک جنوین تحریک ہے، اس میں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہے، اور اس وقت بھی وہ اپنی آزادی کی تحریک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ محترمہ شمیم شال صاحبہ، اب آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک طرف 5 اگست 2019 کا واقعہ کہ جب 370 اینڈ 35A اس کو ریووک کیا گیا، اس کے باوجود بھی کشمیری جو ہیں وہ اپنی اسٹرگل کو بالکل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ، اب نیا رخ کیا ہوگا ہماری اس کوشش کا؟ دیکھیے، ہم جب بات کرتے ہیں بھارت کی، بھارت ایک کا قبضہ ہے۔ جب قابض فوج ہوگی، قابض حکمران ہوں گے، قابض ایک ملک ہوگا ایک ریاست پر، وہ ہر وہ چیز کر سکتی ہے جو ان کے بس میں ہوگی۔ وہ اللیگلی ہر ایک جو وہاں کا جو سٹیٹس ہے اس کو تبدیل کر سکتا ہے، وہ وہاں لوگوں کو قتل عام بھی کر سکتا ہے، وہ وہاں جنوسائڈ کر سکتا ہے، جو وہ کرتا آیا ہے 47 سے، اور وہ آبادی کی طرح کو تبدیل بھی کر کے یہ بھی بتا سکتا ہے یہ ہندو ریاست ہے، وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہم کریں جائز ہے۔ لیکن یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بعد کے حالات جو ہے، اگر یہ سب کچھ بھارت کر رہا ہے، اس کی فوجیں وہاں پر ہے، اور انہوں نے ہر ایک چیز کی ریووک کیا ہے، آرٹیکل 37A کو انہوں نے 35A کو کیا، انہوں نے 370 کو کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ پھر اس کے بعد الیکشن ہونے چاہیے تھے، پھر اس کا ایک ریاست کا ایک ان کے بقول ان کے ایک وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے تھا، پھر بقول لاکھوں لوگ سڑکوں پر اپنا کاروبار کرتے، پھر بقول ہندوستان کے وہاں پر نارملائزیشن ہوتی، امن ہوتا۔ کیوں نہیں ہوا ہے؟ وہ اتنے اقدامات کے باوجود تو کچھ نہیں کر سکے، یہاں تک کہ جو باہر کے ممالک میں خصوصاً پاکستان میں کشمیری بچے پڑھ رہے تھے ان کو بھی روکا ہے کہ وہ وہاں نہیں جا سکتے۔ وہ ایک خوف ہے۔ یہ سارے اقدامات یا تو خوف پھر کس فضا میں کیے جاتے ہیں، ان کو خوف ہے کہ یہ ریاست ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ ہمیں جتنا نقصان اس ریاست کو پہنچانا ہے ہم پہنچائیں گے، یہ ریاست ہماری نہیں ہے، ہم اس کے حکمران نہیں ہے، اور قابض افواج کو کبھی بھی جانا ہے، اس سے پہلے وہ بہت سارا نقصان کر سکتے ہیں۔ محترمہ شمیم شال صاحبہ، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان آپ سے بات کریں گے۔
محترمہ شمیم شال صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. محترمہ اگر آپ دیکھیں تو پنڈت جواہر لال نہرو جو ہیں انہوں نے سلامتی کونسل کے فلور پہ اور لال چوک میں یہ وعدہ کیا تھا کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے گا چاہے وہ بھارت کے خلاف فیصلہ کریں. تو وہ کون سا طریقہ ہے جو اپنایا جائے اور بھارت کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرے؟ دیکھیے اس میں دو ہی آپشن ہے. میں پہلی بتا رہی تھی قانونی طور پر اگر ہم دیکھیں گے انٹرنیشنل جو ہمیں سپورٹ حاصل ہے اور اقوام متحدہ نے جب خود گارنٹی دی ہے اور جواہر لال نہرو نے کی، اس کا مطلب ہے قانونی طور پر بھارت یہ مطلب اس کی ضرورت بنتی ہے اور بھارت پر یہ لازم ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے اور اپنے ہی ایکس وزیر اعظم جو ہے جہانی جواہر لال نہرو اس وعدے کو پورا کرے. لیکن بھارت کیوں نہیں کر رہا ہے اور ہم وہ پریشر بلڈ کیوں نہیں کریں؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ مائٹ از رائٹ. جو پاور ہوتی ہے وہ پاور کہیں پر بھی اپنا رسوخ دکھا دیتی ہے. اس وقت اکنامک ٹائز ہے یورپ کی، یونائٹڈ نیشنز کے جتنے بھی ممالک ہیں، رکن ممالک ہے، امریکہ ہے، یو کے ہے، ان کی اکنامک ٹائز ہیں ہندوستان کے ساتھ. اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہمارے جو کاروبار ہے، ہمارے جو بزنس ہے، ہمارے جو ان کے ساتھ بہت سارے معاہدے ہوئے ہیں، تجارتی معاہدے، تو معاشی طور پر ہم ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، وہ سپورٹ ہمیں نہیں کر رہے ہیں. لیکن کبھی بھی تابعہ نہیں رہی ہے کوئی تحریک دنیا کے ان جو مفادات ہوتے ہیں ان کی تابعہ کبھی نہیں رہی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے، میں نے پہلے بھی مثال دی افغانستان کی، بہت بڑے سپر پاورز نے دونوں نے کوششیں کی ہیں، معیشت کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پھر وہ خود اس نتیجے پر پہنچے کہ حالات جو آہستہ آہستہ بگڑ رہے ہیں دنیا میں، انارکی پھیل جائے گی، تو وہاں سے وڈرا ہونا پڑا ہے. اب اسی طرح سے مقبوضہ جموں کشمیر میں چونکہ ہمارے ساتھ سپورٹ اس لیے زیادہ نہیں ہو رہی ہے، ہماری سب سے بڑی جو خوش قسمتی ہے، اس کا کاز کا سب سے بڑا جو گارنٹی ہے اقوام متحدہ کے بعد، وہ گارنٹی ہمیں پاکستان نے بھی دی ہے. اور پاکستان کے ساتھ ایک حصہ جو کشمیر کا ہے، آزاد جموں کشمیر، انہوں نے بار بار کہا جی ریفرینڈم کرائے، آئے الیکشن کرائے، آئے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آپ لوگ کشمیری عوام کو پورے ریاست کے، یہاں کے وزیر اعظم نے بھی کہا. تو اس کو دنیا اس سے نہیں مان رہی کہ ان کو خطرہ ہے کہ جس دن کشمیریوں نے فیصلہ کیا ہے ہندوستان ڈس بینڈ ہو جائے گا. ہندوستان میں اس وقت دیکھیے کتنی تحریکیں اگرچہ کچھ نہیں جا رہی ہیں، اگرچہ ان کو وہاں کے میڈیا کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، چونکہ وہ میڈیا جو ہے وہ کارپوریٹ میڈیا ہے، وہ تابعہ ہے وزیر داخلہ کے انڈر، وہ کوئی بھی ایسی خبر باہر نہیں نکال سکتے جو ہندوستان کے خلاف جا رہے، ریاست کے خلاف جائے گا. تو اس لیے وہ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کووڈ کے بارے میں ہم نے کچھ نہیں بتایا. وہ کہاں بتائیں گے کہ ہندوستان کے اندر اس وقت لوگوں کا کیا حال ہے، کس طرح کی تحریکیں چل رہی ہیں. تو یہ چیزیں ساری میٹر کرتی ہیں. جی محترمہ شمیم شال صاحبہ، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب یہ پاکستان کا اور ہندوستان کا کرکٹ میچ ہوا تو اس کی ویوز، پاکستان جب جیتا یہ میچ، بھارت کو بڑے شرمناک انداز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو کشمیریوں نے لاجیکلی اپنے سینٹیمنٹس کا، پاکستان کے ساتھ محبت کا اظہار سری نگر سے لے کر کشتواڑ سے لے کر ہر جگہ پہ کیا. اور ہندوستان کی یونیورسٹیز میں بھی جو بچے ہمارے پڑھتے ہیں انہوں نے بھی اپنی خوشی کا اظہار کیا. سپورٹس ہے، کھیل ہے، اور اس کے جواب میں ان کشمیری بچوں بچیوں کو، طلباء و طالبات کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان پہ کیسز بنائے گئے. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹالرنس نام کی تو کوئی چیز ہندوستان میں دکھائی نہیں دے رہی ہے. دیکھیے یہ ایک سپورٹ اسپرٹ ہوتا ہے، جو جیتتا ہے اس کے لیے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. پاکستان کے ساتھ محبت میں کشمیروں نے جو جس طریقے سے اس دن کو منایا ہے اور جس طریقے سے راتوں کو وہاں چراغان تھا، میں تو ڈائریکٹ لائیو تھی اس وقت اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وہاں. جب مجھے پہلا فون آیا وہ میری قائد کا آیا کہ وہاں پر کیا ہو رہا تھا اس وقت. تو یہ دیکھیں، یہ ہندوستان جب یہ ٹالریٹ نہیں کرتا ہے کہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ محبت بھی ہے نا، یہ تو ایک محبت کا جذبہ بھی تھا. لیکن سب سے اہم بات ہے یہ ہندوستان کے خلاف نفرت کا کہ اظہار کی رات بھی تھی کہ جب کشمیریوں نے کہا کہ ہم ہندوستان کو کہ ہر اس چیز سے نفرت کرتے ہیں جو وہ اس ریاست کے تشخص کو، اور پاکستان کے ساتھ کسی بھی چیز کے معاملے میں کشمیری کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتے، یا ریاست کے عوام کے ساتھ ان کی محبت ہے. لیکن
भारत चूंकि दुश्मन है, दुश्मन ने गुस्सा निकालना था, रियासत में कर्फ्यू भी लगा था, फिर भी लोगों ने नहीं माना। लेकिन ये बदकिस्मती है कि जो हमारे बच्चे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, इवन श्रीनगर की मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो हमारी हॉस्टल्स है, उधर से भी बच्चों को उन्होंने FIR उनके खिलाफ भी दर्ज हुए हैं। और हिंदुस्तान में तो बहरहाल बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, मार पिटाई, यहाँ तक कि सस्पेंड भी किए गए स्टूडेंट्स को, वहाँ से कॉलेज नोटिस मिल रहे हैं कि उनको वहाँ से निकाला जाएगा। ये एक फ्रस्ट्रेशन है जो भारत निकालता रहेगा, मूवमेंट चलती रहेगी, इंशाल्लाह कामयाब होगी और दुनिया देखेगी कि कुर्बानी कभी भी लहराएगा नहीं जाती। मोहतरमा शमीम शाल साहिबा, इस वक्त पूरी दुनिया में एब्रॉड, बरतानिया, अमेरिका, यूरोप, हर जगह पे कश्मीरी बहन भाई आपकी आवाज़ सुन रहे हैं और मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी बराह रास्त आपकी आवाज़ जा रही है। आप क्या पैगाम देंगी अपने बहन भाइयों को, तहरीक आज़ादी कश्मीर को कैसे जारी रखें? देखिए, मैं एक मामूली सी कारकुन हूँ इस मोमेंट की। मैंने बरतानिया से लेके यूरोप, अमेरिका, और इस सब मुल्कों में देखा है कि हमें जो सपोर्ट मिल रही है, खुसूसन जो हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, खवातीन की बहुत सारी तंजीमें हैं जो यूनाइटेड नेशंस के साथ काम करती है, वो हमें सपोर्ट करती हैं। मुझे तहरीक मिलती है अपने मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से, जब वो खड़े हैं मैदान अमल में। जिस तरीके से उन्होंने इस पूरी तहरीक को पिछले 30 साल से कायम रखा है, इस तहरीक को कहीं पे उन्होंने कोई आंच नहीं आने दी। वही तहरीक का वो असर है जो हम बाहर के ममालिक में देख रहे हैं कि हम काम करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि हमारी मूवमेंट जो है ये जेन्युइन है, ये कानूनी है, ये हमें हक हासिल है आप लोगों की तरह आज़ाद रहने का। तो उनको मेरी तरफ से क्या पैगाम जाए, मुझे उन्हीं की तरफ से हौसला मिलता है कि वो लोग जब मैदान कारज़ार में हौसला रखे हुए खड़े हैं तो इंशाल्लाह ये उनको मेरा सलाम, उनको मेरा सल्यूट, और उन करोड़ों कश्मीरियों को जिन्होंने तहरीक आज़ादी में बेबहा कुर्बानियाँ दी और वो कभी भी इस बात पर नहीं पछताए, बल्कि इस वक्त भी खड़े हैं और जुल्म सह रहे हैं। मोहतरमा शमीम शाल साहिबा, रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी, राजा हबीबुल्लाह खान में कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, राजा हबीबुल्लाह खान साहब क्या कहते हैं? मोहतरमा शमीम शाल साहिबा इन्होंने बात की, क्या कहेंगे आप? अंसार साहब, मोहतरमा शमीम अहमद शाल साहिबा ने पूरी तहरीक आज़ादी कश्मीर का बड़ा ख़ूबसूरत अल्फाज में आता किया है और इसमें कश्मीरी लीडरशिप और कश्मीरी अवाम की बजाय उन्होंने जो है वो दुरुस्त इल्ज़ाम आयद किया है भारत पे कि भारत ने जो ख़ुद वादा किया था, ख़ुद यूनाइटेड नेशन में गया था और उसके बावजूद आज तक जो है वो अपने वादे से जो है वो मुनरफ़ है। और फिर जो यूरोपियन ममालिक हैं, अमेरिका है, दीगर ममालिक हैं, उसके हवाले से कि उनके वहाँ पे जो है वो तजारत के इंटरेस्ट है वहाँ पे, जिस वजह से वो उस तरह से खुल के बात नहीं कर रहे। लेकिन अंसारी साहब, जो सच्चाई होती है, जो हकीकत होती है, वो उसके सामने जितने मर्ज़ी झूठ हों, जितने मर्ज़ी प्रोपेगंडे हों, वो ठहर नहीं सकते। जिस तरह से आप बंद कमरे में रात को जब लाइट ऑन करते हैं तो वो जो गटा टोप अंधेरा होता है वो एक बल्ब ऑन होने से जो है वो रोशन हो जाता है। इसी तरह जो है सच्चाई जो है वो एक हकीकत है और उसी ने गालिब आना है। और एक दानिश्वर का कौल है कि ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि जब कोई तहरीक वो तीसरी चौथी नस्ल तक मुंतकिल हो जाए तो वो उसकी मंजिल जो है वो मिल के रहती है। तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं और हमारी जदोजहद भी जारी है और इसमें मैं समझता हूँ सलामती कौंसिल को और आलमी बरादरी को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। जी, यहाँ पे अब हम अपने अगले मेहमान की जानिब बढ़ेंगे और आज के मौजू पे उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं लाखों कश्मीरी शहदा की कुर्बानियाँ और तहरीक आज़ादी कश्मीर। चलते हैं अपने अगले गेस्ट की जानिब। जी सामीन, हमें इस वक्त तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से, क़ज़िया कश्मीर के हवाले से एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है जिन्हें बिला मुबालगा अथॉरिटी कहा जा सकता है, जिनको रेफरेंस के तौर पर पूरी दुनिया में कश्मीर के हवाले से कोट किया जाता है। अ लिविंग लेजेंड, साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, जनाब जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक साहब। मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक साहब, कैसे देखते हैं लाखों शहदा की कुर्बानियाँ
90 سال سے زائد کا عرصہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کشمیر کے ساتھ ایک ان کا تعلق نہ صرف نسلی تعلق بلکہ قلبی تعلق، ان تمام چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تحریک آزادی اب کس طرف جا رہی ہے؟ کشمیر کا جہاں تک مسئلہ ہے جی، اس میں تو کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اپنی آزادی کے لیے سربستہ تو جہد ہیں اور انشاءاللہ ان کی قربانی جو ہے رائے گاہ نہیں جائے گی۔ تو اب میری اپنی سوچ ہے تو جموں کشمیر کے عوام کو اپنی آزادی کی جو قربانی کر رہے ہیں، اسی انداز سے متحد اور منظم ہو کر ان کو اپنی قیادت کو بسر عام لانا چاہیے۔ دنیا ساری میں جب تک بھی کوئی تحریک جو ہے ایک خاص مخصوص قیادت کا ساتھ دے کر حمایت نہیں کرتی ہے، تحریکیں کامیاب بہت کم ہوتی۔ کشمیر میں آج اتنی قربانی ہو رہی ہے، جتنا ہندوستان وہاں پر تشدد کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، دنیا ساری سے دیکھ رہی ہے، لیکن دنیا کے سامنے کشمیر کا جب بس صحیح نمائندہ جو ہے جموں کشمیر کے عوام آزادی کی بات نہیں کرے گا۔ میں دنیا بھر میں گیا ہوں، کشمیر کا کیے مجھے یہاں کیا ہوں، وہاں پر یہی ایک پیغام ملا ہے کہ اگر کشمیر کے لوگ آزادی چاہتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے، ہم ان کی آزادی کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ جو تحریک آزادی کا مسئلہ تھا، اور یہ ہماری تحریک جو ہے یہ صدیوں پر محیط ہے۔ جب سے دورہ شاہ کے تسلط یہاں قائم ہوا، سب کشمیری لوگ جو ہیں آزادی کے طلب رہے ہیں اور آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس لیے آج بھی اگر کسی کے لوگ صحیح معنوں میں وہ اس کو اپنی آزادی کی تحریک بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں، تو میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا ساری سماج کرے گی، سب کے ہندوستان کے اندر سے لوگ سماج کریں گے۔ اس لیے صحیح سوچ اور صحیح فکر اور صحیح راستہ جو ہے اس پر جب تک ہم نہیں چلیں گے تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی۔ لیکن اس کے باوجود بھی میرا ایمان یہ ہے کہ جموں کشمیر کے عوام کی جو قربانی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس ساتھ ہے، اس کے سامنے ان کا جذبہ جو ہے مقدس ہے، وہ ان کو کامیابی جو ہے دے گا۔ جناب چیف جسٹس عبد المجید ملک صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز سے راجہ حبیب اللہ خان جو ہیں یہ آپ سے سوال کریں گے۔ جناب جسٹس عبد المجید ملک صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ چیف جسٹس صاحب، آپ ہم اگر تھوڑا تاریخ پہ نظر دوڑائیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ایک وقت تھا اور برصغیر کے اندر، کشمیر کے اندر پاکستان جو بنا پھر بھارت بنا، تو ایک بڑی لیڈرشپ تھی، قائد اعظم جیسے لوگ، علامہ اقبال جیسے لوگ، گاندھی جیسے لوگ۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو لیڈرشپ ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اس پائے کی لیڈرشپ نہیں ہے، بلکہ دور دور تک بھی شائبہ نہیں ہوتا کہ ان میں وہ چیزیں جو ایک لیڈرشپ میں ہونی چاہیے۔ اور جس طرح سے جتنی بڑی قربانی دی گئی، آج اگر علامہ اقبال اور قائد اعظم کے پائے کی شخصیات ہوتی تو شاید بند گلی سے کوئی دروازہ نکال سکتی۔ اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں جی، علامہ اقبال مرحوم جو ہیں بڑے مفکر تھے، انہوں نے اس زمانے میں کشمیر کا ساز اٹھایا جب ڈوگرا کا تشدد تھا، انگریز کا ہندوستان پر بادشاہی، تو اس زمانے میں انہوں نے کشمیر کا جناب عملاً وہ کمیٹی کے چیئرمین بھی بنے اور انہوں نے ڈے بھی بنایا، آزادی کا دن بنایا۔ ان کی سوچ جو تھی علامہ اقبال کی، وہ تو جموں کشمیر کے عوام آزادی کی سوچ۔ اس کے بعد قائد اعظم جب آئے ہیں تو جب یہ کشمیر کا مسئلہ کھڑا بھی ہوا ہے تو قائد اعظم کی سوچ جو ہے وہ خالصاً جموں کشمیر کے عوام کی آزادی کی سوچ تھی۔ اور یہ دیکھیں کہ باوجود اس بات کے جناب میرے جیسے لوگ نوجوان جو تھے، ہم قائد اعظم اور پاکستان کے ساتھ صالحانہ محبت کرتے ہوئے پاکستان کے حق میں نعرے لگاتے تھے، اور جو خطہ ہمارا آزاد ہوا تھا، قائد اعظم نے اس پر قبضہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہاں پر جموں کشمیر کے عوام کی اپنی حکومت بنا کر دی، اور حکومت بھی وہ بنائی جو پاکستان کے نظام، جو پارلیمانی نظام تھا، اس نے یہاں پر سارسی نظام رکھا۔ آپ کا جناب پریزیڈنٹ بنایا، آپ کی فوج بنائی، اس کا کمانڈر ان چیف بنایا، اس کا ڈائریکٹر الگ بنایا، اس کا قومی ترانہ الگ بنایا۔ تو جناب یہ ہمارا حصہ ہے، یہ ہمارے نقشے میں شامل ہو گیا ہے اور ہم نقشے میں شامل کر چکے ہیں یہ۔ لیکن جب جموں کشمیر جب آزاد ہوگا تو جموں کشمیر کے عوام پاکستان کے علاج کے حامی ہیں، وہ پاکستان سے علاج کر دیں گے۔ اور اگر جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں ان کے اندر دوگلا پن ہے، بے ایمان ہے، پھر سفر کریں گے۔
इसलिए जिन लोगों ने पहले भी हिंदुस्तान का साथ दिया, आज वो सारे रो रहे हैं, आ रहे हैं। जनाब जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक साहब, इस वक्त पूरी दुनिया में जितने लोग कश्मीरी आबाद हैं और मकबूदा जम्मू कश्मीर में बिलखसूस हमारी आवाज़, आपकी आवाज़ जा रही है तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से, अपने मकबूदा कश्मीर के बहन भाइयों को जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक साहब आप क्या पैगाम देंगे? मैं सबसे पहले मकबूदा कश्मीर के तमाम वो लोग जिनने शहादत नसीब की है, हासिल की है, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। तमाम वो लोग जो आज जेलों में फंसे हुए हैं, उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। उन लोगों ने बड़ी अजीम कुर्बानी दी है और कुर्बानी दे रहे हैं। मेरा दिल, दिमाग, मेरी तमाम तमन्नाएं जो है उनके साथ हैं और मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह उनकी कुर्बानी जाएगा नहीं जाएगी, उनको हर सूरत में आज़ादी मिलेगी। बशर्ते कि वो आज़ादी की तमन्ना करें। आज़ादी उनका मुकद्दर है और कोई मुकद्दर उनका नहीं है। ना गुलामी मुकद्दर है, ना इंतशार मुकद्दर है, ना बुज़दिली मुकद्दर है, बल्कि आज़ादी मुकद्दर है। तो इसलिए मेरी दुआएं उनके साथ हैं। मेरा पैगाम ये है कि तैवास्ता रहे शजर की उम्मीद बाहर का और आज़ादी की तमन्ना कर और अल्लाह आपको आज़ादी मिलता रहे इंशाअल्लाह ताला। जनाब जस्टिस मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। बहुत मेहरबानी। जी राजा हबीबुल्लाह खान साहब क्या कहते हैं? जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक साहब ने अपना दर्द दिल खोल के रख दिया। देखें ये जितनी भी कश्मीरी पुरानी लीडरशिप है, इसमें जो ज़िंदा लोग हैं, मैं समझता हूँ बड़ी गनीमत है और हमें इनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाना चाहिए और इनकी सलाहियतों को तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से जो है मैं समझता हूँ कि ये बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। और जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक साहब जो है वो मसला कश्मीर पे एक अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं और पूरी जो इसकी तारीख़ है वो उससे ये मुकम्मल तौर पर आगाह हैं और हम भी अक्सर उनसे रहनुमाई लेते रहते हैं। तो ये जो कमियां, कोताहियां और जो ख़राबियां हैं उन्होंने बड़ी अच्छी निशानदेही की है और मैं समझता हूँ कि इन जो अच्छी बातें हैं उनकी उसे जो है एक पॉलिसी जो है मरतब देनी चाहिए तमाम जमातों को मिल के और इनके जो है इनकी सलाहियत से फ़ायदा उठाना चाहिए। जी, चीफ जस्टिस रिटायर्ड आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक साहब की गुफ्तगू भी आपने समाअत फरमाई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेहमान की जानिब और उनसे उनकी राय पूछते हैं आज के मौजू के हवाले से। रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, रेडियो पाकिस्तान, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, FM 101.4 मीरपुर। चलते हैं अगले गेस्ट की तरफ। जी सामीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एक इंतहाई मोतबर शख्सियत, दिफाई तज्ज़ियाकार, सासी यूनिवर्सिटी की चेयरपर्सन डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, तहरीक आज़ादी कश्मीर में लाखों कश्मीरी शहदा की कुर्बानियाँ वे आउट क्या देखती हैं आप? आगे हम किस तरफ जा रहे हैं? तहरीक आज़ादी कश्मीर किस तरफ जा रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंशाअल्लाह ताला कश्मीर आज़ाद होगा और इसमें भी कोई राय नहीं है कि जिस नहज के ऊपर हिंदुस्तान ने अपनी सियासी चालाकी से कश्मीरियों से उनका हक़ खुद इरादियत को चैलेंज करने की कोशिश की है, वो इस वक्त जो है ज़ेर अताब है, क्योंकि जो तहरीक आज़ादी कश्मीर है उसके अंदर जो शोहदा की कुर्बानी है वो किसी सूरत भी उसको पसे पुश नहीं डाल सकते, ना अंदरूनी तौर पे, ना बैरूनी तौर के ऊपर, ना ही जो बैनुल अक़वामी अदारे हैं जो मुसलसल इन तमाम चीज़ों की जो है ना सिर्फ ये चीज़ें कलम बंद हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस खित्ते की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर और उसका जो मुस्तकबिल है उसके ऊपर एक बहुत वाज़े हकीकत बनकर उभरेंगे। डॉक्टर मारी सुल्तान साहिबा, आपका चूँकि पूरी दुनिया की एक ट्रैवलिंग भी है, आपके आर्टिकल्स, राइटिंग्स, तज्ज़िये प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपकी ये चीज़ें आती रहती हैं। आप क्या समझती हैं कि दलाइल की दुनिया में, लॉजिक की दुनिया में हम एक बेहतर मॉरल स्टैंड रखते हैं कश्मीर के हवाले से? देखिए, हम एक यकीनी तौर पे एक बेहतर मॉरल स्टैंड रखते हैं, लेकिन हमने इसमें कुछ कोताहियाँ की हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो तहरीक आज़ादी कश्मीर है वो जिस बुनियाद के ऊपर लड़ेगी, वो जो तक़सीम हिंद का जो असूल था उसके ऊपर लड़ी गई और इसके साथ साथ जो अक़वाम मुत्तहिदा में आर्टिकल 1 है यूनाइटेड नेशंस चार्टर का, उसके तहत ये बात वाज़ेह है कि जो लोग हक़ खुद इरादियत के लिए
جدوجہد کرتے ہیں، چاہے اس میں عسکری، سیاسی یا معاشی طور کے اوپر وہ یہ جدوجہد کریں، ان کی حق تلفی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ وہ تمام ممالک ہیں، یہ تمام لوگ ہیں جو در حقیقت اس وقت جو نئی دنیا ہے اس کی بنیاد رکھے ہوئے ہیں. تو اس لحاظ سے آپ کی جو تحریک ہے وہ بڑی واضح ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہندوستان کی طرف سے اس پہ دہشت گردی کی ضرب لگانے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی کہ اس کو اس طرح بیان کرنے کی کوشش کی ہے، آپ نے اس کا جواب جو ہے بین الاقوامی اصولوں کے مطابق نہیں دیا. یہی وجہ ہے کہ جو تاثر ہے وہ بعض اوقات جو ہے ہندوستانی جو نیریٹو ہے اس کی طرف جاتے ہوئے نظر آتا ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کے جو لوگ ہیں، اور بالخصوص وہ جو لوگ جو اس کی جدوجہد کی کے ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ تحریک جو ہے اقوام متحدہ کے چارٹر آرٹیکل 1 کے تحت نہ صرف محفوظ ہے، بلکہ یہ تمام جو حقوق، بالخصوص جو عسکری حق ہے، وہ بھی محفوظ ہے اگر لوگوں کی بنیادی انسانی حقوق جو ہے تلف کیے جائیں یا ان کو حق اور خود ارادیت نہیں دیے جائیں. محترمہ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ، اس وقت چیف جسٹس ریٹائرڈ آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ جسٹس عبدالمجید ملک اور آل پارٹی حریت کانفرنس کی رہنما محترمہ شمیم شال بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے پروگرام میں لارڈ نذیر، لارڈ قربان، ممبر یورپین پارلیمنٹ سابق جو ہیں اس وقت لارڈ واجد خان، ان تمام شخصیات کی شمولیت بھی ہوتی ہے. علی رضا سید یورپین اس وقت وہاں پہ کیپٹل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں برسلز میں. یہ تمام شخصیات دنیا جہان میں جہاں پروسیشنز ہوتے ہیں کشمیریوں کے مختلف ڈیز کے اوپر، ان کو لیڈ کرتے ہیں. ڈائسپورا کے کردار کو آپ کیسے دیکھیں گی ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ؟ دیکھیں، ڈائسپورا کا بڑا اہم کردار ہوگا اور مستقبل میں ان کا کردار زیادہ اہم ہوتا جائے گا، کیونکہ جب آپ ہندوستان کی ڈسینٹ کو لیب دیکھتے ہیں بالخصوص برسلز کے نقطۂ نظر سے، تو وہاں آپ نے دیکھا کہ وہاں انہوں نے مختلف جو ہے سوال اٹھائے کشمیر کے اوپر، لیکن وہ تمام جو سوال تھے وہ پاکستان کے اوپر ضرب لگانے کے لیے اٹھائے گئے. اس وقت بہت ضرورت ہے کہ تمام ڈائسپورا کی کہ وہ متحرک ہوں. جو اس وقت کشمیر کے اندر جو پابندیاں ہیں، جس قید مسلسل کے اندر کشمیری اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس کی وضاحت دنیا تک لے کے جائیں، کیونکہ اس وقت کشمیریوں کے پاس وہ حقوق موجود نہیں ہیں جس کے تحت وہ اپنی آواز وہاں تک پہنچائیں. ایسی صورت میں پاکستانی ڈائسپورا، کشمیری ڈائسپورا جو ہے ان کا جو کردار ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے. آپ نے انڈین کرونیکلز کے حوالے سے ایک بہت بڑی کانفرنس بھی کی تھی جو پاکستان کے خلاف، کشمیر کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا. بہت زبردست پیپر بھی بنایا تھا آپ نے. کیا یہ جو جد و جہد ہے، علمی کاوش جو ہے، یہ مزید اس کو آگے اس کو بڑھانا نہیں چاہیے؟ کیا کہتی ہیں آپ ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیں جی، بالکل بڑھانا چاہیے، بلکہ اس کاوش کے تحت آپ جو ہے یورپین پارلیمنٹ اور ان کے جو ممبران ہیں جو کشمیر کے ہندوستان کے پیسوں کے اوپر اور ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو ہے پش بنائی کی وجہ سے، ان سب کو آپ جو ہے کٹہرے میں کھڑا بھی کر سکیں. آپ ایک فریش انٹرونشن مانگ سکتے ہیں، اور یہ تمام ان کے جو اصول ہیں وہ آپ کو اس کی اجازت دے دیں. لیکن ظاہر ہے یہ تمام کام آپ کو خود کرنے پڑیں گے، اور اس میں جو ان کی انٹیلیجنس یا ان کے جو بین الاقوامی جو بچے ہیں، بالخصوص جو کیونکہ انہوں نے وہاں اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ان کے فرینچ گروپس تھے ان کے ساتھ رسائی حاصل کی، اور ان کے اوپر یہ تاثر دیا کہ کشمیری جو ہے در حقیقت جو ہے ہندوستان کے اندر جو ہے سیف ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ کو ادھر تک پہنچانی ہوں گی، اور یہ مختلف چیزیں آپ کے پاس اس وقت موجود ہیں جس کے تحت آپ EU کی اپنی انویسٹیگیٹو رپورٹ جو ڈسنفو لیب کے تحت موجود ہے، اس کی بنیاد کے اوپر ان کو پابند کر سکتے ہیں کہ وہ دوبارہ جو ہے پاکستانی پارلیمنٹ، پاکستانی جو انفارمیشن کے ادارے ہیں اور بالخصوص جرنلسٹ ہیں، ان کو یہ موقع دیں، یہ موقع فراہم کریں، اور بالخصوص کشمیریوں کو کہ وہ اپنے وضاحت اور اپنے موقف کو واضح کریں. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز سے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان آپ سے ایک سوال کریں گے. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ السلام علیکم. السلام علیکم حبیب اللہ صاحب. جی ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ، 74 سال سے کشمیری جدوجہد آزادی جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. آپ کیا تجویز کریں گی کہ کس طرح سے کیا طریقہ کار اپنایا جائے کہ جو کامیابی کی منزل ہے اس سے ہم جو ہے وہ ہمکنار ہو سکیں؟ دیکھیے، 2-3 چیزیں ہمیں کرنی ہوں گی. اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو اس سے یقینی طور کے اوپر آپ جو ہے ہندوستانی ریاست کے اوپر پریشر ڈال سکیں گے. ایک تو وہ ہے جو پاکستان اپنی سطح کے اوپر کر رہا ہے، دوسرا ہے جو معاملہ آپ کو کشمیری جو عوام ہے ان کے نمائندوں کے ذریعے جو آگے لے کے جانے ہوگی، اور تیسری جو پاکستانی ڈائسپورا ہے اس کے ذریعے، یا انٹرنیشنل میڈیا جو کشمیر کے ساتھ منسلک ہے، یا نیشنل میڈیا.
اس میں سر فہرست تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ اگر ہندوستان یا پاکستان کسی بھی قسم کی کوئی مٹیریل چینج کرتا ہے کشمیر میں تو بین الاقوامی ادارہ بالخصوص اقوام متحدہ جو ہے پابند ہے کہ وہ اس معاملے کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جائیں اور عالمی عدالت انصاف میں جانے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے کہ کیا آپ کشمیریوں کی جو بنیادی حقوق ہے اس میں کوئی تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں جب تک کہ ان کا معاملہ طے نہیں پاتا. ہندوستان نے جو 5 اگست 2019 کو کیا ہے, آپ نے ابھی تک یہ معاملہ آپ وہاں نہیں گئے اور نہ ہی آپ نے ان کے اوپر کوئی زور اثر استعمال کیا. دوسرا مسئلہ جو ہے, اگر آپ اقوام متحدہ کے اصولوں کے تحت دیکھتے ہیں تو جو چیپٹر 4 ہے, یعنی کہ جو ان کی کمیٹی نمبر 4 ہے, اس کے تحت یہ بات واضح ہے کہ وہ تمام ریاستیں جو برصغیر پاک و ہند یا اس کے علاوہ برطانیہ کے زیر اثر تھیں یا باقی طاقتوں کے زیر اثر تھیں اور ڈی کالونائزیشن کے ذریعے باہر نکلی ہیں, اگر ان کے اندر کچھ لوگوں کے حقوق تلف ہوئے ہیں تو ان کے حقوق کو بحال کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت برطانیہ کو بھی آپ پابند کر سکتے ہیں کہ وہ اس کا خمیازہ اٹھائیں. تیسری چیز اس وقت انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے, کیونکہ آپ جیسے جانتے ہیں اس وقت جو کشمیریوں کا ناحق خون بہایا جا رہا ہے اور یہ تمام چیزیں ہندوستان کی افواج کر رہی ہیں, ہندوستان کی پیراملٹری فورسز کر رہی ہیں, تو یہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جا کے آپ میس گریوز اور جو سٹیزن شپ کی جو تنظیمیں موجود ہیں کشمیر کے اندر, اس کے ذریعے آپ یہ بات پاور کرا سکتے ہیں. اور سب سے آخر میں لیکن سب سے اہم بات یہ کہ اس وقت آپ کا ایک بہت بڑا ڈائسپورا جو کشمیری نژاد کا ہے وہ یورپ میں موجود ہے, وہ امریکہ میں موجود ہے. ان لوگوں کو جو مختلف جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں اور جو انٹرنیشنل جرنلسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان تک رسائی جو ہے بہت اہم ہے, اور یہ تمام رسائی اس وقت کام آئے گی جب یہ رسائی کے ذریعے یا تو آپ وہی سینکشنز لے کے آ سکیں ہندوستان کے اوپر یا ان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کو متحرک کر سکیں. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں. اس میں کیمیکل ویپنز کنونشن سے لے کے مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں ان سب کو آپ کو متحرک کرنا ہوگا, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک آپ کشمیری آواز باہر نہیں لے کے جائیں گے تب تک یہ ممکن نہیں کہ دنیا کے پاس یہ آگاہی ہو سکے کہ کس سطح پر ظلم کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ 5 اگست 2019 کو جو تحریری اور قانونی طور کے اوپر ہندوستان نے کشمیریوں کو کہ ان کے حق سے دستبردار کیا ہے یعنی کہ ان سے علیحدہ کیا ہے, اس کی وضاحت بہت لازمی ہے. محترمہ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ, ریڈیو آزاد کشمیر, ریڈیو پاکستان پہ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اور راجہ حبیب اللہ خان میں قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ جی, السلام علیکم. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ کی گفتگو بھی راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ نے سنی, اس میں قانونی پہلو بہت سے اجاگر کر رہی ہیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ جی ان کا کہنا درست ہے, اور جو انہوں نے جہاں کمیاں بیشی ہیں وہ بھی اس کی نشاندہی کی ہے. یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک حالات کا جو تقاضا ہے, کیونکہ تحریک کا ایک وقت تھا کہ کوئی عالمی دباؤ نہیں تھا, لیکن جب سے 9/11 کا سانحہ ہوا ہے, 9/11 کے سانحہ کے بعد جو آزادی کی تحریکیں ہیں انہیں جو ہے وہ دہشت گردی کے جو ہے وہ زمرے میں لایا جانے لگا, اور اس سے یقیناً تحریک کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں جو ہے ایک کشمیریوں کو اپنا ایک جو سافٹ امیج ہے, جو کشمیری لیڈرشپ ہے, اسے میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی طور پہ سامنے لانا چاہیے کہ ایک طرف کشمیری جو ہیں وہ بالکل غیر مسلح ہیں, انہیں دنیا کے کسی کونے سے کوئی مدد نہیں مل رہی, کوئی اسلحہ نہیں مل رہا, کوئی پیسہ نہیں مل رہا. تو ایسے حالات میں ایک 10 لاکھ فوج وہاں پہ موجود ہے, اور وہاں پہ انہیں کس طرح کے ساتھ انہیں شہید کیا جا رہا ہے, اور کس طرح انہیں جو ہیں ان کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں, ان کی املاک تباہ ہو رہی ہیں. تو اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ لے کے جب ملک صاحب نے بھی بڑی خوبصورت بات کی ہے, جسٹس عبدالمجید ملک صاحب نے, کہ یہ بظاہر اس طرح کا تاثر ابھرا ہے کہ شاید یہ کوئی زمین کی تقسیم کا شاید جھگڑا ہے, تو اسے یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ انسانی حقوق کا بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہی بات محترمہ شمیم شال صاحبہ نے بھی کی ہے. آج کا خصوصی پروگرام سامعین آپ نے سماعت فرمایا, اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. ہم دل سے یہ یقین رکھتے ہیں کہ کشمیریوں کا موقف سچا ہے, درست ہے, اور اس سچے اور درست موقف کے لیے کشمیریوں نے اپنے لہو سے قربانیوں کی یہ داستان لکھی ہے. سابق چیف جسٹس عبدالمجید ملک, محترمہ شمیم شال
محترمہ ڈاکٹر ماریہ سلطان، اور ان جیسے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں اربوں لوگ ہیں جو کہ باضمیر ہیں، اور وہ اپنے ضمیر کی آواز پر انشاءاللہ عمل کریں گے اور کشمیریوں کو آزادی مل کر رہے گی۔ جنید انصاری، راجہ حبیب اللہ خان اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے۔